تمام لوگ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ہر ایک کے ہاں وہ پسندیدہ ہو، تو ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کا لحاظ رکھا جائے تو انسان سب سے زیادہ پسندیدہ انسان بن جاتا ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں 30 ایسے اعمال اور اسباب ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے سے انسان معاشرے میں ہر دل عزیز انسان بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک جنگل ہوتا ہے اور ایک باغ ہوتا ہے۔ جنگل وہ ہے کہ جس میں بارش برسی اور اس کے بعد مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں بھی اس میں اگتی ہیں، اس میں سبزہ بھی ہوتا ہے، اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور وہ جنگل بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا، راستہ بنانے والا، بیج ڈالنے والا اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک فصل ہوتی ہے۔ فصل وہ ہوتی ہے جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، کسان اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس کی خبرگیری کرتا ہے، موقع محل کی مناسبت سے وہ اس میں جو جھاڑیاں نظر آئیں اسے بھی کاٹتا ہے، کانٹوں کو بھی دور کرتا ہے، اور جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے پھر وہ اس فصل کو کاٹتا ہے۔ اب یہ جو باغ بنتا ہے یہ نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس باغ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے بھی ہیں۔ عموماً ایسے باغوں میں ٹکٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کی ہریالی، خوبصورتی، تزئین و آرائش ہر انسان کو اپنی طرف کھینچ کرتی ہے۔ بنسبت جنگل کے اسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، نہ سفر کیا جاتا ہے، نہ رقم لگائی جاتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ باغ پہ محنت ہوئی ہے، جنگل پہ محنت نہیں ہوئی۔ باغ والے نے بیج ڈال کر اس کی خبرگیری کی رعایت رکھی، اس لیے وہ اتنا حسین ہے کہ لوگ دور دراز سے آ کر دیکھتے بھی ہیں، ٹکٹ بھی دیتے ہیں، اور اس کے دلاویز اور خوبصورت منظر کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر کے لوگوں سے بیان بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں ایک خوبصورت باغ لگے، اور وہ جنگل کی ویرانی سے دور ہو کر شریعت کی روشنی میں زندگی گزارے، تو ایسے 30 اعمال اور اسباب ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا عمل ہے فرائض کی پابندی کرنا۔ جو انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کائنات میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ نہیں میرا قرب حاصل ہوتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مگر ان چیزوں کے ساتھ جس کو میں نے فرض کیا ہے، یعنی فرائض کو اللہ نے بہت پسند کیا، اور اس کے ذریعے بندہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور جب میرا بندہ مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتی احببتہ، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے لیے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بے ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے۔ جب وہ فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے
تو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے ہاتھ، اس کے لیے کان اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، یعنی پھر وہ ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی وہ آنکھ سے وہ دیکھتا ہے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ میں اس کے لیے کان بن جاتا ہوں، وہ سنتا ہے جس کا اللہ رسول نے حکم دیا۔ میں اس کے لیے پاؤں بنتا ہوں، یعنی وہاں چل کر جاتا ہے جہاں دین نے حکم دیا۔ پھر انسان کی ساری زندگی جو گھومتی ہے وہ اللہ رسول کی محبت میں گھومتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا عمل انسان چاہے معاشرے میں دل عزیز بنے، سب کے ہاں اس کی محبت ہو، تو سب سے پہلی چیز فرائض کا اہتمام کرے۔ جب انسان فرائض کا اہتمام کرے گا اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ انسان بن جائے گا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ انسان جتنا گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزت اسے کائنات میں محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں ندا ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں ندا ہوتی ہے، زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں اس کی قبولیت کو رکھ دیتا ہے، یعنی زمین میں اس کو اللہ ایسی قبولیت عطا فرما دیتا ہے کہ ہر انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ہر انسان کے دل میں اس کی محبوبیت آ جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ناپسند کرتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، تم بھی رکھو۔ حضرت جبرائیل بھی رکھتے ہیں۔ پھر آسمان پہ بھی ندا ہوتی ہے، فرشتے بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں، اور پھر زمین میں ندا ہوتی ہے، تمام لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض آ جاتا ہے اور کائنات میں کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو پہلا عمل میں نے عرض کیا فرائض کا اہتمام، دوسرا عمل عرض کیا گناہوں سے اجتناب۔ گناہ سے انسان جتنا بچتا ہے اللہ اس کو معاشرے میں اتنی عزت دیتا ہے، تو تھوڑی سی لذت کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لذت ختم ہو جائے گی اور یہ گناہ نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کی خاطر انسان نیکی کو ترک نہ کرے، مشقت ختم ہو جائے گی اور یہ نیک عمل انسان کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ گناہ کی لذت اس طرح ہے جس طرح خارش کرنے والے کو لذت ملتی ہے۔ جس انسان کو کھجلی کی بیماری ہو، خارش کی بیماری ہو، جب وہ خارش کرتا ہے اسے بڑی لذت مل رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ جب بعد میں دیکھتا ہے تو جلد خراب ہو جاتی ہے، عموماً جلد پھٹ جاتی ہے، خون اور پیپ رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں تو لذت مل رہی ہے، حقیقت میں نقصان ہو رہا ہے۔ گناہ میں وقتی طور پہ لذت ہوتی ہے، حقیقت میں انسان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا، بھلا اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے۔ ایک فیکٹری میں انسان مینیجر کو ناراض کر کے فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، کارخانے کے اندر مالک کو ناراض کر کے وہاں نہیں رہ سکتا، زمین اور آسمان کے خالق کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، زندگی کا اطمینان اور چین نہیں پا سکتا۔ اس لیے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ دلوں میں لوگوں کے نفرتیں ڈال دیتا ہے، پھر کائنات میں کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ محبت ہمارے لباس سے نہیں ہوتی، ہماری وضاقتہ سے نہیں ہے، محبت جو اللہ نے رکھی ہے وہ اپنی اطاعت سے رکھی۔ اس لیے جتنا زندگی میں اطاعت ہوگی اتنا اللہ لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت ڈال دے گا۔ نمبر 3، انسان صاف ستھرا لباس اختیار کرے۔ شریعت نے حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے
اور آپ لباس پہنیے صاف ستھرا پاکیزہ۔ تو انسان کی جس چیز کا اثر معاشرے پہ رہتا ہے وہ عبادات کے بعد تیسری چیز اس کے لباس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے کہ انسان لباس صاف ستھرا اختیار کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جنہوں نے پراگندہ لباس پہنا ہوا تھا، بظاہر لگتے تھے کہ یہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مالی معاونت کرنا چاہ رہے تھے، کہا کیا آپ کو ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی نعمت کے آثار تمہارے بدن پر ظاہر ہونے چاہیے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمت کے آثار بدن پہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہے؟ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں انسان اسے بیان کرے، زبان سے بھی بیان کرے، افعال اور اقوال سے بھی، اور اپنی وضع قطع سے بھی اللہ کے انعامات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی لیے دین نے حکم دیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنو آدم جب تم مسجد آؤ تو تم خوبصورت لباس پہن کر آؤ، زیب و زینت کر کے آؤ۔ یعنی اللہ کے گھر میں جب انسان آئے صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کر آئے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، آج کسی شادی حال میں جانا ہو، کسی تقریب میں جانا ہو تو انسان مہنگے سے مہنگا لباس پہنتا ہے۔ خدا کے گھر میں آنا ہو تو جو لباس پہنا ہے جس میں دن بھر میں کام کر رہا ہے اسی میں اٹھا آتا ہے۔ ایک آدمی موٹر سائیکل مکینک ہے، جنریٹر مکینک ہے، گاڑیاں ٹھیک کرنے والا ہے، ہوٹل پہ کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے اور آئل کی بدبو جسم سے آ رہی ہوتی ہے، اس حال میں مسجد آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس حال میں کسی معزز محفل میں نہیں جائے گا۔ تو کیا خدا کا گھر اس قدر کمتر ہے کہ رب العالمین کے دربار میں انسان اس کی رعایت نہ رکھے؟ اس لیے اللہ نے خاص طور پہ قرآن میں حکم دیا کہ بنو آدم جب تم مسجد آؤ تو تم اچھا لباس پہن کر آؤ۔ اسی لیے انسان تیسری چیز کے معاشرے میں جو عزت ملتی ہے وہ انسان کے سب سے پہلے ظاہر پر نگاہ پڑتی ہے، اس لیے انسان ظاہری طور پر اچھا لباس پہنے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریاکاری کرتے ہوئے بہت مہنگا لباس پہنے، یہ بھی نہیں کہ بہت ادنا ہو۔ شریعت نے ہر چیز میں ہمیں متوسط درجہ دیا ہے، متوسط درجے کا انسان لباس اختیار کرے۔ نمبر 4، اپنے منہ کی صفائی کا خوب خیال رکھے۔ انسان چاہتا ہے معاشرے میں عزت ملے، اور معاشرہ بنتا ہے دو آدمیوں کے بننے سے، اور دو آدمی بنتے ہیں، پھر 4 بنتے ہیں، بڑھتے ہیں تو یہ خاندان، قبیلہ اور انسان کا محلہ بنتا ہے۔ اب کوئی آدمی جب اس کے قریب آتا ہے تو وہ بات کرتا ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ منہ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو دوسرا آدمی ان کے قریب ٹھہر نہیں سکتا، تو وہ معاشرے کا معزز انسان نہیں بنتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا اور پاکیزہ تھے، لیکن آپ وضو کرتے وقت مسواک فرماتے، گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، گھر سے نکلتے مسواک کرتے، سو کر اٹھتے مسواک کرتے۔ یہ امت کو درس دینا تھا مسواک کا، منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض ساتھی نسوار استعمال کرتے ہیں، بعض گٹکا اور پان، اور بعض چرس اور افیون، تو بعض کی زندگی اس میں گزرتی ہے منہ سے اس قدر تعفن اور بدبو کہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں رہ سکتا۔ شریعت کا مزاج نظافت کا ہے، اسی لیے دین نے حکم دیا جب تم مسجد آؤ تو تم کچا پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کر نہ آؤ، تاکہ تمہارے جو قریب فرشتے ہیں اور رہنے والے انسان ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ پیاز کھانا حلال چیز ہے، لہسن حلال چیز ہے، لیکن اس حلال چیز سے کیوں روکا گیا؟ تاکہ یہ دوسرے کی اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ تو وہ نشاور چیزیں جو حلال بھی نہیں ہیں ان کا استعمال تو بطریق اولا منع ہے۔ اس سے سب سے زیادہ اذیت انسان کی اہلیہ کو ہوتی، جس کے ساتھ اس کی زندگی کا زیادہ وقت گزرتا ہے،
لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، اسے برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، قریبی ساتھیوں کو ہوتی ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں پاتا۔ بعض ساتھیوں کے منہ میں گٹکا اور پان بہہ رہا ہوتا ہے، لباس پہ بھی ہوتا ہے، چہرے پر بھی ہوتا ہے، دانتوں پہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے اجتناب کیا جائے۔ چوتھی چیز، منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ نے اشارہ کر دیا، اشارہ کیا مسواک کی طرف۔ ام المومنین سمجھ گئیں، مزاج نبوت کو سمجھنے والی تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی سے کہا یہ مسواک دو، انہوں نے دی تو وہ مسواک سخت تھی، آپ بیماری کے ایام میں تھے، چبانے کی طاقت نہیں۔ ام المومنین نے اس مسواک کو اپنے دانتوں میں نرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو حضور نے مسواک فرمائی۔ یعنی ہمارا پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے تب بھی صفائی کا کتنا اہتمام ہے، حالانکہ بیماری کے ایام ہے، آخری وقت ہے، جسم میں اس قدر طاقت نہیں ہے، دانتوں میں اتنی طاقت نہیں مسواک کو چبایا جا سکے۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی ام المومنین کے حضور سے محبت۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں سب سے آخری چیز جو گئی ہے وہ ام المومنین کا لعاب آپ کے جسم میں گیا۔ اس سے آپ کا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے چوتھی چیز جس کا اہتمام کیا جائے وہ ہے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 5، انسان چاہے کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت بنے، اسے چاہیے اپنی زندگی میں تحمل مزاجی لے کر آئے، برداشت۔ جس انسان میں تحمل مزاجی ہوتی ہے اس سے ہر ایک محبت کرتا ہے، اور جس میں تحمل نہیں ہوتا معاشرے میں اسے عزت نہیں ملتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آیا تو اس کے لوگ دوڑتے ہوئے اندر آ گئے، سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا، لیکن جب اشج عبد القیس آئے انہوں نے اپنی سواری کو باندھا، غسل کیا، خوشبو لگائی، بڑے اہتمام کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ اس لیے انسان یہ چاہے کہ معاشرے میں محبوب بنے، اپنی زندگی میں سنجیدگی لے کر آئے۔ یہ لہو لعب سے، لایانی باتوں سے، لایانی گفتگو سے، اس سے انسان کی شخصیت کا نکھار ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان جتنا سنجیدہ ہوتا ہے معاشرے میں اتنا معزز ہوتا ہے۔ جس کی زبان ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، ہاتھ چلتے رہتے ہیں، معاشرے میں اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ جب کسی انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اس کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کی گفتگو کم ہوتی ہے۔ جس کی زبان زیادہ چلتی ہے اس کی عقل ناقص ہوتی ہے، اور جب انسان اونچے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے پھر اس کی گفتگو بڑے ناپ تول کر ہوتی ہے، گنے چنے الفاظ میں اتنی بات بولتا ہے جس سے اظہار معافی ضمیر بھی ہو جائے اور ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ نمبر 6، اگر کوئی چاہے معاشرے میں معزز انسان بنے، ہر ایک سے مسکرا کر ملے۔ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، اس سے آدمی دل عزیز انسان بنتا ہے۔ اس پہ انسان کی رقم بھی نہیں لگتی، پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، مال بھی نہیں لگتا، وقت بھی نہیں لگتا، لیکن دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو جب انسان اس صدقے کو اپناتا ہے دوسرے کے دل میں محبت آتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ میری آمد پر خوش ہوا ہے، میری ملاقات پر اسے دلی طور پر خوشی ہوئی ہے، میرے آنے پر یہ خوش ہے، تبھی اس کی خوشی کا اظہار اس کے چہرے پر ہو رہا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، حضور جب بھی ملتے تھے مجھے مسکرا کر ملتے تھے، باوجود یہ کہ ساری امت کا غم، ساری شریعت کا غم، تمام مسائل مصائب، تمام چیزیں، لیکن آپ کا معمول تھا جس سے ملاقات کرتے مسکراتے ملتے۔ اس لیے محبوب انسان چاہے بنے، مسکراہٹ کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ چہرے پہ غم کے آثار چیں بجے بھی ہونا، اپنے چہرے پہ ناگواری لانا، اس سے انسان محبوب نہیں رہتا، دوسرے کے دلوں میں محبت نہیں رہتی۔ نمبر 7، سلام میں پہل کرنا۔ جو چاہے کہ وہ محبوب بنے، ہر ایک کے ساتھ ملاقات میں سلام میں پہل کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، افشوا السلام، کہ تم سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو چاہے تم پہچانتے ہو یا پہچانتے نہ ہو۔ اس لیے تواضع کی علامت یہ ہے کہ انسان سلام میں پہل کرے، اور البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا انسان تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے سلام میں پہل ہو، اس سے دوسروں کے دلوں میں انسان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انتظار کرنا کہ فلاں مجھے سلام کرے گا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تواضع اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ نمبر 8، اپنے مزاج میں سنجیدگی لائی جائے۔ ایک چیز تھی تحمل مزاجی، وہ ہے برداشت، کہ کوئی سخت جملہ کہے تو برداشت کرنا۔ سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنی بات کرے جتنی ضرورت ہے، کوئی بات پوچھے تو اس کے مطابق جواب دے، ورنہ اپنے آپ کو خاموش رکھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو من صمت نجا، خاموش رہنے میں ہی نجات ہے۔ آپ نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے، اس لیے آپ نے حضرت معاذ بن جبل کے سامنے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اس لیے 8ویں چیز، مزاج میں سنجیدگی لائی جائے، زبان کا استعمال درست ہو۔ نمبر 9، اپنے مقصد کے لیے خوب محنت کی جائے۔ انسان جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا ہے، جس کاروبار میں لگا ہے، جس فیلڈ سے منسلک ہے، اس میں خوب محنت کرے۔ جب انسان محنت کرتا ہے اس میں تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ ایک آدمی جس چیز میں لگا ہے اور محنت نہیں کر رہا، رزق حلال کے لیے لگا ہے لیکن نوکری اپنی دلجمی اور دلچسپی سے نہیں کرتا، آدھا گھنٹہ تاخیر سے آتا ہے، 20 منٹ پہلے چلا جاتا ہے، جو ذمہ داری لگائی جائے اسے حسن اسلوبی کے ساتھ ادا نہیں کرتا، ایک وقت آئے گا اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی کسی ہوٹل میں، دکان میں کام کر رہا ہے، وقت پورا نہیں دے رہا، کام میں دلچسپی نہیں لے رہا، اپنے مقصد میں لگن نہیں ہے، تو یہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ جو معاشرے میں ترقی چاہے، دل عزیز بنے، جو اس کا مقصد ہے اس مقصد میں خوب لگن کے ساتھ آگے بڑھے۔ پڑھائی کر رہا ہے، محنت کے ساتھ پڑھے، کاروبار کر رہا ہے، محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ لگے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں دل عزیز بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، اپنے غصے پر قابو رکھا جائے۔ وہ انسان معزز ہوتا ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا پہلوان آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ انسان پہلوان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ انسان بڑا پہلوان انسان تھا، لیکن وہ پہلوانی کے باوجود اس کا رنگ بالکل سرخ تھا، منہ سے جھاگ ٹپک رہی تھی۔ پوچھے بھئی یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بڑا پہلوان، بڑا طاقتور آدمی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا ٹنو یہ منو وزن تو اٹھا لیتا ہے لیکن اتنی سی بات نہیں اٹھا سکتا، اتنا من وزن اٹھا لیتا ہے، پہلوان آدمی ہے، 100-150 کلو وزن اٹھا رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسرے نے ایک جملہ کہا یہ اٹھا نہ سکا، چہرے کا رنگ بدل گیا اور منہ سے گال ٹپکنے لگ گئی، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، اتنی سی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ کیا پہلوان؟ یعنی پہلوان وہ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس لیے قرآن کریم میں جو مومنین کے اوصاف ہیں وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پینے والے ہوں، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ عموماً جتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان سے غصے میں ہوتے ہیں، اس لیے ہر غصے والے کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے، ہر غصے والے کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے، اور ہر تحمل مزاجی سے فیصلہ کرنے والا اپنے فیصلوں پہ خوش رہتا۔ عموماً طلاق کے مسئلے پیش آتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، بیٹے پر ظلم کر دینا غصے میں ہوتا ہے، کسی ساتھی سے قطع تعلقی ظلم میں، یہ سب غصے کے فیصلے ہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھے گا تو اس کی زندگی کے جتنے فیصلے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، اور وہ ہر انسان کے دلوں میں اس کی محبت زیادہ بڑھ جائے گی۔